اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید ہماری اپنی زندگی کا مقصد ہے۔ بہترین ہستیوں پر درود و سلام بھیجنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ آپ کی خدمت میں بھی سلام محبت و عقیدت پیش کرنا ہماری اہم ذمہ داری بھی ہے، اور آپ کا استقبال کرنا اخلاقی فرض ہے۔ پروگرام تزکیہ نفس میں آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین و ناظرات، بارہا اور بارہا ہم نے اس حقیقت کا برملا اظہار کیا ہے کہ تزکیہ نفس کوئی پروگرام نہیں ہے، بلکہ ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ اپنے اندر کی دنیا میں اٹھنے والی خواہشات کا لگاتار مقابلہ کرنا ہے۔ جہاد نفس کا سلسلہ جب تک سانسیں باقی ہیں جاری و ساری ہے۔ نفس کو پاک کرنا مختلف گناہوں سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کو پاک نہ کر سکیں تو ہماری زندگی ناکام زندگی ہے۔ ناظرین و ناظرات، ہم نے گزشتہ 3 ہفتوں سے پروگرام تزکیہ نفس کے اندر عجب جیسی بیماری کو ڈسکس کیا ہے۔ آج ہم عجب کے چوتھے حصے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عجب کیا ہے؟ ہم نے بتایا کہ خود پسندی، یہ چوتھا حصہ ہے عجب کا، پارٹ 4، کہ عجب خود پسندی کو کہتے ہیں۔ انسان اپنے آپ پر ناز کرنے لگ جائے، اترانے لگ جائے، غرانے لگ جائے، اور دوسروں کو کمتر سمجھے یا نہ سمجھے، اپنے کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگ جائے۔ عجب اور تکبر میں یہی تو فرق ہے کہ عجب میں کسی غیر کے تحقیر کا تصور نہیں ہوتا، جبکہ تکبر میں دوسرے کی حقارت ملحوظ خاطر ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابل میں برتر سمجھنے کی خطرناک سوچ ہوتی ہے۔ ناظرین و ناظرات، عجب کا علاج نہ کیا جائے تو یہ تکبر میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور جب تکبر کوئی کرنے لگ جاتا ہے تو یہ محارب باللہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ حالت جنگ میں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر گنہگار کو برداشت کر سکتا ہے، مگر تکبر والے کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اگر
سوئی برابر بھی تکبر، غرور اور فخر انسان کے دل میں آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کو اس کے اوپر حرام قرار دے دیتا ہے اور جہنم کو اس کے لیے واجب قرار دے دیتا ہے۔ ہمیں بہت سنبھل کے زندگی بسر کرنی ہے۔ تکبر، غرور، انا، میں، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ کر دوسروں کو حقیر گرداننا، دوسروں کو کمتر جاننا بہت خطرناک بیماری ہے۔ اس بیماری سے پہلے عجب جیسی بیماری ہے کہ انسان دوسروں کو حقیر تو نہیں جانتا لیکن خود کو بڑا ہی بہتر انسان، بڑا قابل تعریف خود کو پسند کر رہا ہے، اپنی ہر ادا کو پسند کر رہا ہے، اپنی ہر حرکت کو جو ہے وہ جائز اور بالکل قابل تعریف سمجھنے لگا ہے۔ عجب کے ایک اہم نکتے پر بھی ہم نے آپ کی خدمت میں روشنی ڈالی، اور وہ یہ ہے کہ عجب عام طور سے نیک لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ بیماری نیک لوگوں کے اندر ہوتی ہے کیونکہ نیکیوں سے وہ اترانے لگ جاتا ہے۔ دیکھو میں نماز کا پابند ہوں جبکہ دنیا بے نمازی ہے، میں ہنر رکھتا ہوں، میرے پاس علم ہے، میرے پاس کمال ہے، میرے پاس صلاحیتیں ہیں، میں ٹیلنٹڈ ہوں، میں دولت والا ہوں، میں اولاد والا ہوں، میں دوست و اقارب والا ہوں، بڑے خاندان سے میرا تعلق ہے، بہترین زبان بولنے والا ہوں، میرے پاس گاڑی ہے، بنگلہ۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جن باتوں پر وہ ناز کرنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے، جبکہ جاہل، گنوار، نادان اور بے عمل انسان اس طرح کی اپنے اندر خود پسندی جیسی بیماری میں مبتلا ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں کہ جس پر وہ ناز کرے۔ اچھے لوگوں کی یہ آفت ہے بیماری، عجب، خود پسندی اچھے لوگوں کے لیے کہ جو نیکی کرتے ہیں، اسی سے شیطان فائدہ اٹھا کر کے ان کے اندر یہ بیماری پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے ہی آپ کو بہتر سمجھیں اور اترانے لگ جائے۔ خود پسندی کا ایک خطرناک مرض اپنے اندر پیدا کر لیں۔ بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک اجمالی معالجہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، علاج اجمالی طور پر ہم بتاتے ہیں، اور پھر ایک علاج تفصیلی ہے۔ اجمالی علاج یہ ہے کہ اگر کہیں کسی کے دل میں خدا نخواستہ عجب جیسی بیماری پیدا ہو گئی ہے، ہمیشہ اپنے عمل کو، اپنی بات کو اور اپنی چیزوں کو دوسروں سے بہتر یا پسندیدہ سمجھنے لگا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بزرگی، کبریائی، عظمت و جلالت کا وہ پھر سے مطالعہ کرے اور اپنی بے بسی، عاجزی، ناتوانی، بے بضاعتی، ناطاقتی، مسکینی پر بھی توجہ دے۔ یہ ایک اجمالی علاج ہے۔ انسان اگر توحید کے عقیدے کو مضبوط کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی کو، اس کی بے نیازی کو، اس کے صمد ہونے کو، اس کے غنی ہونے کو، اس کے عظیم، اس کے جلیل، اس کے کبیر ہونے کو سمجھنے لگ جائے اور اپنی ناتوانی، بے بسی، کمزوری، بے بضاعتی، مسکینی پر بھی توجہ کرنے لگ جائے تو کبھی بھی اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھے گا، کبھی بھی اپنے کسی عمل پر وہ نہیں اترائے گا، کبھی بھی اپنی کسی بات پر اس کے صحیح ہونے پر نہیں ضد کرے گا، نہیں اڑے گا۔
ناظرین و ناظرات، یہ ایک اجمالی مختصر سا علاج ہے کہ انسان ایمان کو اپنے توحید کے خاص کر مضبوط کرے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و جلالہ اور اس کی بے نیازی کتنی لامحدود ہے، اور اس کے مقابل میں ہم کتنے کمزور، نحیف اور ضعیف ہیں۔ اگر قرآن مجید کی سورہ عبس کی ان آیتوں پر ہم توجہ دیں، جس کی تلاوت کا ہم نے ابتدائی مرحلے میں شرف حاصل کی، قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا گیا اپنے اسی ناشکری کی وجہ سے، لاپرواہیاں، نعمتوں کا انکار، ناشکری، عجب بھی ناشکری کی وجہ سے ہے، خود پسندی ہے نا، اتراتا ہے کہ میں ہوں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ اب اس انسان کے لیے یہ آیت کریمہ کتنی جھنجھوڑنے والی ہے۔ مارا گیا انسان ان چیزوں سے کہ جن سے وہ ناشکری کرتا ہے، اور یہ سمجھنے سے قاصر رہا ہے کہ من ای شیء خلقہ، اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے، غور تو کرے۔ اس کا وجود کتنی نجس اور بیہودہ چیز سے ہوئی ہے، اس کا وجود ذرا اس آیت کریمہ کو تو غور سے دیکھے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا؟ من نطفۃ خلقہ فقدر، نجس پانی چند قطرات، کہ انسان اگر ان قطرات سے دو چار ہوتا ہے تو غسل اس پر واجب ہو جاتا ہے، اتنا نجس قطروں سے ہم نے اس کو خلق کیا، فقدرہ، پھر اس کو اس کی حد میں رکھا، بار بار اس کی ناتوانی اور کمزوری کا ہم نے اسے احساس بھی دلایا، مگر انسان درمیان میں تھوڑی بہت ہم نے سہولتیں دیں، ثم السبیل یسرا، ہم نے راستہ تھوڑا آسان کر دیا اس کے لیے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گیا، ہاں میں بھی کچھ ہوں، میرا بھی کچھ ہے۔ پھر ہم نے اس کی بے بسی پر ایک بار پھر اس کو متوجہ کر دیا، ثم اماتہ، موت اس پر ہم نے طاری کی، فاقبرہ، پھر اسے قبر تک ہم نے پہنچا دیا، دفنا دیا، اس کو چیپٹر کلوز کر دیا۔ بے بسی، ناتوانی کہ ایک مکھی کو ہانک نہیں سکتا، جب آتی ہے موت تو سب کچھ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ، ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ آخری وقت موت جب انہیں آتی ہے تو ان کی آنکھیں ادھ کھلی رہ جاتی ہیں، پوری طرح سے بند نہیں ہو پاتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ یہ جو ہر لمحہ ہم پلک جھپکتے ہیں نا، جب موت آتی ہے تو آنکھ بند کرنے کی بھی مہلت نہیں ملتی، جس کی آنکھ کھلی ہے نا، کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور جس کی آنکھ بند ہے وہ بند کی بند ہو جاتی ہے۔ تو ادھ کھلی آنکھیں جس کی بھی ہوں گی، اس کو اتنی سی بھی مہلت نہیں ملی کہ وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ اللہ اکبر، اتنی بے بسی، اتنی ضعیفی اور ناتوانی انسان کے اندر ہے۔ پھر کیا ہے
نجس قطرے سے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اب ایک بار پھر وہ نجاستوں کا مرکز بن گیا، خود تو نجس ہو ہی گیا، جس کسی نے بھی اسے چھوا اس پر بھی غسل مسح میت واجب ہو گیا۔ کس بات پر وہ اتراتا ہے، کس چیز پر وہ اکڑتا ہے، کیا ہے وہ کہ اپنے آپ کو پسند کرنے لگ گیا ہے اور خود پسندی کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر کچھ لوگ 4 آدمی اٹھا کر لے جاتے ہیں، اسے قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ تنہائی میں آہ کون ہوئے گا انیس، ہم ہوئیں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ اتنے بے بس انسان کو تھوڑی سی مہلت، تھوڑی سی طاقت، تھوڑا سا موقع، تھوڑی سی دولت، تھوڑا سا علم، تھوڑا سا جمال، تھوڑا سا کمال، اللہ کیا دے دیتا ہے کہ وہ اترانے لگتا ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ عجب کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی پر، اپنی کمزوری پر ایک بار پھر متوجہ ہو جائے۔ اللہ کی پناہ۔ اگر اس کا تفصیلی معالجہ چاہیے کہ عجب واقعاً ہمارے اندر پیدا ہی نہ ہو، ناظرین ناظرات توجہ فرمائیے گا، عجب جس کمال یا جس خوبی کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اسی کمال اور اس خوبی پر بھی ہم ایک دفعہ توجہ کریں کہ اس میں ہمارا کتنا حصہ ہے اور وہ عطا کرنے والے معطی حقیقی اس رب ازلی کا کتنا حصہ ہے۔ اگر ہم ایک ایک چیز کا جائزہ لیں، پھر جانیں کہ اس میں ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر جب ہمارا کچھ بھی نہیں ہے تو کس پر ہم اترائیں، کس بات پر ہم ناز کریں اور اپنے آپ کو بہتر، برتر اور خوب تر سمجھنے لگ جائیں۔ مثلا علم، گزشتہ پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک بیچارہ جس کو صرف صرف و نحو کا علم میسر ہوا تھا، عربی گرامر کا، کشتی پر سوار، اب اس بیچارے کشتی چلانے والے اس ملوان، اس ناخدا سے الجھ کر کے کہتا ہے کہ تم کو آتی ہے گرامر، عربی گرامر، صرف و نحو کا علم ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا یہ کیا بلا ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ۔ اچھا تمہیں پتہ نہیں، تم نے تو آدھی زندگی بیکار کر لی، آدھی زندگی تمہاری گئی۔ شرمندہ بیچارہ نادان کہتا ہے ہاں بھائی، ہو سکتا ہے میری آدھی زندگی آپ کے بقول ضائع ہوئی ہو۔ اللہ کو یہ پسند نہیں آئی ادا کہ اچانک طوفان کے آثار نمودار ہوئے اور پھر موجوں نے سر اٹھانا شروع کیا، کشتی دگرگون ہونے لگی۔ ایسے میں ملوان نے پوچھا شیخ جی بتائیے آپ کو تیرنا آتا ہے؟ کشتی تو ڈوبنے لگی ہے۔ کہا نہیں مجھے تو کشتی تیرنا نہیں آتا۔ کہا تو پھر شیخ جی آپ نے تو پوری زندگی ضائع کر دی، ابھی تو نہیں چلائیں گے، تیرنا نہیں آئے گا تو پھر آپ ڈوب مریں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم ایک چیز کو جانتے بھی ہیں تو وہ اترانے کے لیے نہیں ہے۔ ایک چیز کو جانتے ہیں، اس کے مقابل میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ہم مجہولات کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں،
اتنی سی معلومات ہمیں حاصل کیا ہو جاتی ہے کہ ہم اترانے لگتے ہیں، ہمیں بہت کچھ آتا ہے. کیا آتا ہے ہمیں؟ اللہ اکبر. سوائے معصومین علیہ السلام کے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم لدنی سے مالا مال فرمایا ہے، کسی بھی غیر معصوم انسان کو اپنے علم پر کبھی بھی نہیں اترانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جتنا بھی علم ہوگا اس کے جہل کے مقابل میں بہت ناچیز اور حقیر ہے. جب علم ہی ناچیز اور حقیر ہے تو پھر اس پر ناز کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا کہ وہ اس چیز پر ناز کرے کہ جو ناچیز ہے؟ معلومات اس کی چاہے وہ کتنی ہی سمجھتا ہو، بہت زیادہ، اس کی مجہولات کے ساتھ موازنہ کرو تو نہایت ہی کم، قلیل شرمندگی ہوگی اسے. اسی لیے میرے مولا علی علیہ السلام کی نورانی کلام کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھے کہ مجھے آتا ہے بہت کچھ، سمجھو کہ وہ جاہل ہے، وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ بہت کچھ نہیں جانتا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ مجھے واقعاً بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے تو کم از کم وہ اتنا تو جانتا ہے کہ اس کی مجہولات زیادہ ہیں. وہ اتنا تو جانتا ہے کہ وہ معلومات بہت کم رکھتا ہے. وہ اتنا تو جانتا ہے کہ واقعاً وہ کم جانتا ہے. تو پھر وہ طالب علم ہے. علم پر ناز کس بات پر کرے گا؟ کیا جانتا ہے وہ؟ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سوال ہیں جن کا اسے جواب نہیں آتا ہے. یہ صرف میرے مولا علی علیہ السلام اور آپ کی معصوم اولاد، پھر آپ کے بھی استاد، آپ کے بھی آقا سرکار دو عالم جو مدینۃ العلم ہے، وہ ہیں کہ جو دعویٰ کر سکتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے مس کرو. تو ناظرین ناظرات، ایک ایک چیز کو لیں جس پر وہ ناز کرتا ہے، پھر اس کا انالائز کریں، اس کا تجزیہ کریں. علم کیا ہے؟ کچھ نہیں. عبادت، کبھی کبھی انسان چند رکعت نماز پڑھ کے، چند سوروں کی تلاوت کر کے، چند دعاؤں کو پڑھ کے سمجھتا ہے میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، میں عبادت گزار. ذرا سوچے تو صحیح کہ کروڑوں ایسے فرشتے ہیں کہ جو 100% 24 hours 7 days a week اللہ کے ذکر میں مصروف و مشغول ہیں. ان کی عبادت کے مقابلے میں ہماری پوری زندگی کی عبادت 1% بھی نہیں ہو پاتی. کون سی عبادت ہم کر رہے ہیں کہ جس پر بڑا ہمیں ناز ہو جائے؟ اور پھر جو عبادت ہمیں خود پسندی سکھائے، وہ عبادت کہاں ہوئی؟ وہ تو انسان کی تباہی کا ذریعہ بن رہی ہے. وہ نمازیں، قرآن مجید، اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیے تو اللہ نے ویل للشاربین نہیں کہا، ویل للزانین نہیں کہا، زانیوں پر ویل ہو، شرابیوں پر ویل ہو نہیں کہا، لیکن فرمایا ویل للمصلین، وائے ہو نمازیوں پر، نماز پڑھنے والوں پر. الذین ہم، وہ لوگ کہ جو اپنی نماز میں غفلت کرتے ہیں. الذین هم عن الصلاۃ ساہون، فی صلاتہم ساہون. تو پھر کس عبادت پر انہیں ناز ہونا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں. کائنات میں ایسا عابد نہیں جس کا
اللہ کی جانب سے لقب زین العابدین قرار پایا، عبادت گزاروں کی زینت۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کسی نے کہا کہ آپ بے مثال ہیں، عبادت آپ کی بے مثال ہے، فرمایا تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ تو نے میرے جد علی کی عبادت نہیں دیکھی۔ ناز کس بات پر؟ یہ میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے دیکھا ایسی عبادت کہ محراب عبادت میں جاتے ہیں تو پوری دنیا و ما فیہا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں، 100% ڈسکنیکٹ اور رب سے دل لگاتے۔ کسی نے کہا اے کائنات کے آقا، آپ کو سرکار دو عالم نے قسیم النار والجنہ قرار دیا ہے، آپ جنت و جہنم تقسیم کرنے والے ہیں، آپ کو پھر اتنی ساری گڑ گڑا کے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی میرے مولا نے اپنی عبادت پر ناز نہیں کیا، اترایا نہیں کہ ہاں بھائی میں بہت بڑی عبادت کرتا ہوں۔ میں فرماتے ہیں کیا؟ فرماتے ہیں اولم اکن عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ قرار پاؤں؟ کیا میں اس کا شکر بھی نہ کر سکوں؟ اتنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں فضیلتوں، نعمتوں، برکتوں، عظمتوں، جلالتوں اور مرتبوں سے اللہ نے مجھے نوازا ہے، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کون ہے جو اس کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ نہیں، الہی انا عبدک الذلیل الحقیر المسکین المستکین۔ تمام انبیاء نے اپنی حقیری، ناچیزی، ناتوانی اور بے بسی کا برملا اظہار کیا ہے۔ کسی نے کوئی اس اپنی کمزوری کو، اپنی ناتوانی کو چھپایا نہیں ہے۔ اللہ نے فضیلتوں سے انہیں نوازا مگر وہ کبھی اتراتے نہیں ہیں۔ عبادت کون سی ہے ہماری ایسی کہ جس پر ہم ناز کریں؟ اللہ اکبر۔ باقی بہت ساری ایک ایک چیز پر ہم توجہ کریں گے تو ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں پائیں گے۔ جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ناز کس بات پر؟ مختصر وقفے کی طرف چلتے ہیں، پھر ہم ہوں گے اور آپ، اور سلسلہ انشاءاللہ مستعان اسی طرح جاری رہے گا۔